ایک فنومنا ہے کہ خاتون ہو، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، ماڈرن ہو، تو وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں یوتھیا تو رہی ہو۔ آپ کسی انسان کے پیچھے لگ کے کل کائنات نہیں بنا سکتے اس کو۔ لبرل خواتین ہماری جتنی بھی ہیں جو ایک خاص مخصوص پارٹی کو سپورٹ بھی کرتی ہیں، لبرلزم کیا ہے؟ یہ ایک ذہنی بیماری ہے۔ اچھا، لبرل خواتین جو ہے وہ ایک ایسی ذہنی انتشار کا شکار ہیں، ایک ایسا ذہنی انتشار کہ جس میں وہ اتنی ڈوب چکی ہیں کہ یہاں سے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ نوجوان جو نسل ہے وہ ایک کلٹ بن گئی ہے، سمن بکمن، جس سے کوئی بھی بات کرو آگے سے وہ گالی دیتے ہیں، بات نہیں سنتے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں ہو رہی۔ وہ ایک جماعت ہے، اس کا لیڈر جیل میں ہے۔ اس کلٹ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ لیڈر کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کا لیڈر جو ہے وہ سچا، پکا، ایماندار ہے تو پھر آپ کے چاہنے والے اور آپ کے جو فالوورز ہوں گے وہ بھی سچے، پکے اور ایماندار ہوں گے۔ یہ آپ کا کردار ثابت کرتا ہے، آپ کے الفاظ ثابت نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص فلانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ ڈاکٹر نبیہہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، حالات واقعات سب ٹھیک ہے، مزے میں؟ ہاں، اللہ کا شکر، کرم اللہ کی ذات کا۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کلٹ بن رہے ہیں۔ جی، ابھی ایک کلٹ ہے، وہ آپ پولیٹیکل بات تو نہیں کرتی، لیکن ایک ملک میں بہت نوجوان جو نسل ہے وہ ایک کلٹ بن گئی ہے، سمن بکمن، جس سے کوئی بھی بات کرو آگے سے وہ گالی دیتے ہیں، بات نہیں سنتے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں ہو رہی۔ وہ ایک جماعت ہے، اس کا لیڈر جیل میں ہے۔ تو اس کلٹ کو ختم کرنے کے لیے یا اس کلٹ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ کلٹ دماغی طور پر ٹھیک ہوگا، کوئی میجر موومنٹ ہوگی، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کے معاشرے میں یہ جس قسم کا ایک رجحان پیدا ہو چکا ہے، جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ایک غلط راستے پر لگ گئی ہے۔ تربیت ہے نا، آپ جس نوجوان نسل کی جیسی تربیت کر رہے ہیں وہ اس راستے پہ چل رہی ہے۔ مخصوص طبقہ جو ہے وہ بن چکا ہے، مخصوص طبقہ جو ہے وہ مخصوص طبقے کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور پھر اس ٹارگٹ میں جو ہے وہ اس کی تذلیل موقف ہوتا ہے ان کا، کہ تذلیل کی جائے، گندا کیا جائے اور برا بھلا جو ہے وہ کہا جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اور معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے اور سیاسی پوائنٹ آف ویو سے جو آپ یہ ہلچل دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈران ہیں نا، ان میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایسی چیز تو ہے کہ ایک محبت کا عنصر ہے لوگوں کے ساتھ۔ لوگ کسی بھی لیڈر کے پیچھے اگر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے۔ لیڈر کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کا لیڈر جو ہے وہ سچا، پکا، ایماندار ہے تو پھر آپ کے چاہنے والے اور آپ کے جو فالوورز ہوں گے وہ بھی سچے، پکے اور ایماندار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے صرف ٹیگ لگا رکھا ہے ایمانداری کا، اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایماندار کا جملہ جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیں گے اور ساری دنیا کو آپ اس طرف لگا لیں گے کہ جی ایماندار ہے، سچا ہے، اچھا ہے، دیکھیں یہ آپ کا کردار ثابت کرتا ہے، آپ کے الفاظ ثابت نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل کو جو اسپیسیفک ایک چیز کی طرف لگا دیا گیا ہے کہ جی تم کسی کو بھی جو ہے وہ، اگر کوئی بھی تمہارے جو ہے وہ لیڈر کو کچھ کہے تو تم اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دو۔ ایسا نہیں ہوتا، معاشرے ایسے نہیں بنتے، پڑھے لکھے معاشروں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ دیکھیں، آپ کے اختلافات ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ جی اختلافات جو ہے وہ ایک رشتے کی خوبصورتی ہوتے ہیں۔ بالکل، آپ کا جو بھی رشتہ ہوتا ہے، آپ معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں، آپ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، اختلاف رائے رکھنا اچھی بات ہے، لیکن دشمنی رکھنا اچھی بات نہیں کیا ہے۔ بات ہے، خوبصورت بات۔ آپ دشمنی پر اتر آئے، آپ نے ایک اسپیسیفک ایک طبقے کو جو ہے وہ پی ٹی آئی بنا دیا، ایک طبقے کو آپ نے نون لیگ بنا دیا، ایک طبقے کو آپ نے جو ہے وہ فوج کے لیے کھڑا کر دیا، آپ نے سب کو آمنے سامنے لا کر جو ہے وہ لڑوانے کی ایک کوشش اسٹارٹ یوتھیا کر دی۔ بن گیا، ایک پٹواری بن گیا۔ ایک یوتھیا بن گیا، ایک پٹواری بن گیا۔ مطلب کیا آپ کیا معاشرے میں جو ہے وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں؟ کیا اس سے آپ کو بنے گا کہ آپ یوتھیا ہیں تو آپ کو زیادہ پریفرنس ملے گی، آپ پٹواری ہیں تو آپ کو زیادہ جو ہے وہ oblige ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں ہر بندے کا اپنا لیڈر ہے، اس کے ساتھ جو ہے ایفیلیٹڈ ہے، وہ اس کے ساتھ اس کی ایفیلیشنس ہیں، اس کی محبت ہے، اس کی چاہت ہے، وہ جیسے بھی اس کے ساتھ چلے، اس سے دوسرے بندے کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بدتمیزی کا ایک اسپیکٹ جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اکثر اوقات آتا رہتا ہے، اور بدتمیزی کرنے والے جو لوگ ہیں جو ان کا جو ہے وہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ سب سے بڑی چیز دنیا میں جو ہے نا وہ برداشت ہے، وہ صبر ہے۔
اگر اسلام نے صبر برداشت اور تحمل کا حکم نہ دیا ہوتا تو پھر آج جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوتے. آپ اس وقت جس بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس وقت جس جو ہے وہ دشمنی کی طرف آپ نے قدم رکھ لیا ہے, اس میں تو کبھی آمنے سامنے بیٹھ کر آپ ایک دوسرے کو دوست نہیں کہہ پائیں گے. ہم سب مسلمان بہن بھائی ہیں, بے شک کوئی نون لیگ سے محبت کرتا ہے, کوئی تحریک انصاف سے محبت کرتا ہے, کوئی ہماری پاک فوج سے محبت کرتا ہے. ہم تینوں اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں, یا دوسری کوئی جماعتیں ہیں آپ کی جن سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک دوسرے کی تذلیل پہ اتر آئیں, ایک دوسرے کی گردن کاٹنے پہ اتر آئیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ اتر آئیں. یہ تو آپ اسلام کے بھی خلاف ہیں اور اپنے معاشرے کے جو آپ کے اقدار ہیں ان کو بھی ختم کر رہے ہیں. ایسا اگر آپ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کانفلکٹ پیدا ہوگا, اس سے ایک آپ کے درمیان میں تضاد پیدا ہوگا. سوچ کی گہرائی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جس وقت آپ اس کو پازیٹیو استعمال کرتے ہیں. نیگیٹو سوچ جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ تکلیف دیتی ہے. آپ کی نوجوان نسل جو آج برباد ہو رہی ہے وہ ایک نیگیٹو سوچ پر ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو ایک لیڈر ہے اس کے ساتھ برا کیا گیا, آپ کے لیڈر کے ساتھ برا کیا گیا تو آپ قانونی راستہ اختیار کر سکتے ہیں نا, آپ کے پاس قانون جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ کو قانون پہ بھی بھروسہ نہیں ہے تو پھر تو آپ کو پاکستان کی کسی چیز پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. پھر تو آپ پاکستان کے نظام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ پاکستان کے نظام کو نہیں بدل سکتے. پاکستان کا نظام جو ہے نا وہ بہترین ہاتھوں میں ہے. پاکستان کا نظام چلانے والے جانتے ہیں کہ پاکستان کا نظام کیسے چل رہا ہے. اب آپ کے گھر کے بڑے ہیں, ماں باپ ہیں, ماں باپ کے سامنے آپ والدین کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان کے سامنے بدتمیزی کرنا شروع کر دیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو. اس کا مطلب کیا کہ بڑوں کے آگے بدتمیزی کرنا تو اسلام میں بھی جائز نہیں ہے. تو پھر آپ کس طرح اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر اتر آئیں بدتمیزی پر؟ آپ اپنے گھر کے شیر کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, ارد گرد کے کتے تو آپ کو جو ہے وہ کھا جائیں گے. میں کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں ہوں, لیکن میں ایک سوشل پرسنالٹی ضرور ہوں. میں ایک ایز اے موٹیویٹڈ جو موٹیویشنل میری ویڈیوز ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا ایک اہم کردار ہے معاشرے میں ایک تبدیلی لانے کے لیے, ریلیشن شپ کو جو ہے وہ جوڑنے کے لیے. تو یہ جب تک پاکستان نہیں چلے گا جب تک آپ مفاہمت کی سیاست نہیں کرنا جانیں گے. آپ کو بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اڑ جائیں کسی بھی چیز پر کہ میں یہ نہیں مانتا. آپ یہ نہیں مانتے, لیکن آپ اگر نہیں مانتے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. صحیح. پھر آپ بھگتے. اور اگر آپ جو ہے وہ پنگا لیں گے اپنے سے بڑوں سے, اپنے سے زیادہ طاقتور لوگوں سے, تو وہ تو آپ کو نہیں معاف کریں گے نا. پھر وہاں پر تو آپ کے لیے جو ہے وہ پرابلم پیدا ہوگی. تو ایسے کام ہی نہ کریں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو, ایسے کام ہی نہ کریں کہ آپ زیادتی کا رونا روتے رہیں, ایسے کام ہی نہ کریں کہ آپ جو ہے نا وہ بڑوں کے سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی کی کیفیت میں آ جائیں. بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے, وہ کرنی پڑے گی. اچھا, میں نے یہ ریلیشن شپ گولز آپ نے بات کی, اس پہ بات کریں گے, مگر اس سے پہلے ایک سوال. آپ ماشاء اللہ پڑھی لکھی بھی ہیں, ماڈرن بھی ہیں, دنیا کو دیکھتی بھی ہیں, تو یہ ایک فنومنا ہے کہ خاتون ہو, خوبصورت ہو, پڑھی لکھی ہو, ماڈرن ہو, تو وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں یوتھیا تو رہی ہوگی. میں نہیں, دیکھیں جی, میری ایک ہی جماعت ہے. مطلب وہ موم بتی مافیا, نعرے لگانا, سڑکوں پہ آنا, جیسے ہیں کچھ دو چار, دیکھا نا آپ نے, 2-4 ہیں ہوں گے, لیکن میرا شمار تو خیر ان میں شکر الحمدللہ نہیں ہوتا. میں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک چیز سمجھی ہے کہ انسان کا کردار بنتا ہے صبر, تحمل اور برداشت سے. جی صحیح. یہ کیفیت آپ میں ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کسی کوئی چیز پسند نہیں آئی تو موم بتی مافیا بن کر جو وہ سڑک پر آپ نے جو چلنا شروع کر دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو آپ کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی تو آپ چل پڑے ہیں اس کو جو ہے وہ راستہ دکھانے کے لیے. اسلام نہیں یہ کہہ رہا. جو اسلام کے تقاضے ہیں, جو اکارڈنگ ٹو اسلام کہہ رہا ہے, اسلام سے سائنس نے جو ہے وہ وجود پایا ہے. تو میں سائنس اور اسلام کی جب بات کرتی ہوں, سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہوں, معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہوں, تو میں سوشل سائیکالوجی کی بات کرتی ہوں. میری سوشل سائیکالوجی, میرے اسٹیمناز, میری جو ہے وہ بیہیویئر مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی ایک چیز کی سپورٹ کے پیچھے لگ جاؤں اور پھر اس کی اچھائیاں بیان کرنا شروع کر دوں, کیونکہ کوئی بھی انسان پیور نہیں بنایا گیا. ہر انسان میں جو ہے وہ خامی موجود ہے. تو پھر آپ سمم بکم کی طرف کس طرح چلے گئے؟ اللہ نے کہا ہے کہ یس, اللہ کہے گا یس تو پھر یس ہے. آپ کسی انسان کے پیچھے لگ کے کل کائنات نہیں بنا سکتے, اس کو پاسبل ہی نہیں ہے. وہ بندہ پرفیکٹ ہے, آپ کے پاس کیا شیورٹی ہے؟ او بھائی, انسان غلطی کا پتلا ہے, فرشتہ نہیں ہے. فرشتوں کی یہ کوئی سرزمین نہیں ہے کہ جس پہ آپ ایک بندے کے پیچھے جو ہے وہ لٹتے پھریں. لبرل خواتین ہماری جتنی بھی ہیں جو ایک خاص مخصوص پارٹی کو سپورٹ بھی کرتی ہیں یا مخصوص طبقے کو سپورٹ کرتی ہیں, لبرلزم کیا ہے؟ یہ ایک ذہنی بیماری ہے. اچھا.
لبرل خواتین جو ہے وہ ایک ایسی ذہنی انتشار کا شکار ہیں, اچھا, ایک ایسا ذہنی انتشار کہ جس میں وہ اتنی ڈوب چکی ہیں کہ یہاں سے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہے. وہ تو انلائٹڈ ہیں, ہاں وہ تو بڑے انلائٹڈ ہیں, روشن خیال ہیں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں بیمار ہیں. یہ بیمار ہیں. انلائٹڈ کہاں سے آگے مجھے بتائیں, یہ کون سی روشن خیالی ہے آپ کی؟ کس چیز کی روشن خیالی آپ کی کہ آپ جو ہے وہ اپنے اقدار کا جنازہ نکالیں؟ آپ اسلامک اقدار کو جو ہے وہ پیچھے ہٹاتے ہوئے آپ جو ہے وہ ویسٹ کوالٹیز کو انہینس کرتے ہوئے اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں. آپ دیکھیں, مسلم معاشرہ غیر مسلم معاشرہ بڑا فرق ہے. آپ کا اسلام جو ہے وہ عورت کو سڑک پہ نکلنے کی اجازت نہیں دے رہا. آپ کو پردے کا حکم تو ہے نا. اگر کسی کی مجبوری ہے کہ اس کا جو ہے وہ بچپن سے ہی کسی جو ہے وہ ایک ایسے شعبے سے وابستہ ہے کہ جو اینکرنگ کا شعبہ ہے یا جیسے صحافت ہے, جیسے وہ کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی پروفیسر ہے, تو دیکھیں اس کی تو مجبوری ہے کہ اس نے باہر نکل کے کام کرنا ہے خاتون نے. لیکن وہ خواتین جو کچھ بھی نہیں ہیں, جو کسی پارٹی کے ایجنڈے پر ہیں, جو کسی جو ہے وہ مخصوص طبقے کے ایجنڈے پر ہیں, ان کا کیا کام ہے سڑک پہ نکل کے جو ہے وہ تماشے لگانے کا؟ کوئی کام نہیں ہے. اگر آپ ایسا کر رہی ہیں تو آپ غلط کر رہی ہیں. میرے پیچھے تو ویسے ہی آپ کے پاکستان کی آدھی خواتین جو ہے وہ میرے خلاف ہیں, تو اس میرے شالے بیان کے بعد اور مزید خلاف اور اس کے اسپیکٹس آئیں گے, لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں سچ اور حق کی بات کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت ایک معاشرہ تشکیل دیتی ہے. ایک عورت میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اس کا کردار ثابت کرے کہ اس نے کس طریقے سے معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے. تو اگر آپ معاشرے میں ایک لبرلزم کو ڈیولپ کرنے نکل پڑی ہیں تو آپ پہلے لبرل ہونے کے کچھ اسپیکٹس کو بھی نظر رکھیں. لبرلزم کیا ہوتی ہے؟ آزادی, آپ کی سوچ کی آزادی. شخصی آزادی الگ چیز ہے, سوچ کی آزادی الگ چیز ہے. واہ, خوبصورت بات. آپ سوچ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں, آپ شخصی آزادی کی بات نہیں کر رہے. شخصی آزادی اور سوچ کی آزادی دونوں ڈیفائن کر دیتی ہوں تاکہ ہمارے لبرل خواتین کو سمجھ بھی آ جائے. شخصی آزادی یہ ہے کہ ایک شخص آزاد ہے, وہ اپنے خیالات کا, اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے اللہ نے کہا کہ صراط مستقیم ہے ایک راستہ اور برائی کا ہے ایک راستہ, دونوں راستے دے دیے. قید نہیں کیا ہمیں کہ چلنا ہی صراط مستقیم پہ ہے, کہہ دیا کہ دو راستے ہیں, ڈپینڈ آن یو, جو مرضی چوز کرو, تمہاری اپنی مرضی ہے. اس میں ہم نے کیا کیا کہ آپ کی مرضی آپ اچھا راستہ چنیں, میری مرضی ہے میں برا راستہ چنوں یا اچھا راستہ چنوں. اب مجھے میرے اعمال کی بیس پہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے. آخرت کا فیصلہ آپ کے اعمال کی بیس پہ ہے, اس بیس پہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے, اس بیس پہ نہیں ہے کہ آپ کتنے امیر ہیں یا کتنے آپ جو ہے وہ سمجھدار ہیں یا کتنے ذہین ہیں. میں بہت ذہین ہوں جی, بہت کتابیں پڑھتی ہوں, میں ایک ماہر نفسیات ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی. نہیں, بخشش کا یہ معاملہ نہیں ہے. بخشش کا معاملہ آپ کے اعمال اور آپ کے الفاظ کی سچائی تبھی ثابت ہوگی جب آپ کے اعمال کلیئر ہوں گے. کیا بات. الفاظ کی سچائی میں دم تبھی آتا ہے جب آپ نے اپنے کردار پہ کام کیا ہوتا ہے. تو یہ کردار کی صفائی جو آج لوگ دکھا رہے ہیں نا, میرا لیڈر ایسے, میں ایسے, فلاں ایسے, نہیں, کردار ثابت کرے گا کہ کون صحیح ہے. اللہ کی بارگاہ میں اعمال کا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہوگا. وہاں کی بارگاہ میں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ آپ نے کس سے کتنی بدتمیزی کی تھی, کس کو کتنی اسٹرائکیں ماری تھی, کس کو کتنا جو ہے وہ آپ نے تنگ کیا تھا. ٹھیک ہے نا, وہاں اس کا تقاضا یہ نہیں ہوگا. اگر آپ مسلم ہیں تو تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیا بات. اگر آپ کی زبان گندی ہے اور آپ دوسرے کا جو ہے وہ کرائٹیریا خراب کر رہے ہیں, آپ آج مجھے جو ہے وہ یہاں پہ ابیوز کرنا شروع کر دیں, میرا کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا. آپ کریں ابیوز, آپ جو ہے وہ میری ویڈیوز پر جو ہے وہ اسٹرائک ماریں گے, ماریں اسٹرائک, مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میں کسی اور پلیٹ فارم سے آ جاؤں گی, میں کسی اور لیول پر جو ہے وہ دیکھیں. اگر مجھے اللہ نے عزت دینی ہے تو پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کہیں سے بھی اللہ راستہ نکال دے گا. اس ایمان اور اس طاقت کی ضرورت ہے. بیسیکلی آپ کو پازیٹیو رہنا ہے. جب تک آپ پازیٹیو نہیں ہیں آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے. دنیا کی بڑی سے بڑی جنگ جیتنے کے لیے پازیٹیو اسپیکٹس پہ کام کرنا پڑتا ہے, نیگیٹو نہیں. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.